بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سروے آف پاکستان کی جانب سے جاری ہونے والی نئی ملازمتوں کی اشتہار کی اہم ہدایات آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں تاکہ آپ آسانی سے اپنی درخواست جمع کرا سکیں۔ اگر آپ ان اسامیوں کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ ایک چھوٹی سی غلطی بھی آپ کی درخواست کو مسترد کروا سکتی ہے۔ سروے آف پاکستان میں دو طرح کی جابس ایڈورٹائز ہوئی ہے، ایک ٹیکنیکل بیسس پر جبکہ ایک ایڈمن بیسس پر۔ ہم دونوں اشتہارات کو دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم ایڈمن بیسس پر نے جو اپلیکیشنز ہے، جو اسامیاں ہیں، ان کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے اسسٹنٹ کی، جس کی اسکیل 15 ہے۔ ٹوٹل 13 اسامیاں اسسٹنٹ کی خالی ہے۔ 18 سے 30 سال ایج لمٹ ہے۔ 13 اسامیوں میں ایک خواتین کے لیے مختص ہے جبکہ ایک منارٹیز کے لیے۔ میرٹ پر 2 سیٹیں ہیں، یعنی پورے پاکستان سے 2 بندے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ پنجاب کی 7 سیٹیں ہیں، سندھ اربن، سندھ رورل، KPK اور ایکس-فاٹا کی ایک اسامی ہیں۔ اگلی پوزیشن ہمارے پاس UDC یعنی اپر ڈویژن کلرک کی ہے۔ اپر ڈویژن کلرک کی اسکیل 13 ہے۔ انٹرمیڈیٹ یعنی سیکنڈ ایئر تک اس نے پڑھا ہو، 18 سے 30 سال اس کی ایج ہو۔ اپر ڈویژن کلرک کی ٹوٹل 15 اسامیاں ہیں، جن میں سے 2 خواتین کی اور ایک منارٹیز کے لیے ہے۔ ایک میرٹ پر 8 پنجاب کی، سندھ اربن کی 1، سندھ رورل کی 2، KPK کی 2 جبکہ بلوچستان کی 1 اسامی ہے۔ اگلی اسامی ہمارے پاس LDC یعنی لوور ڈویژن کلرک کی ہے۔ جس نے بھی میٹرک کیا ہے یا جس نے بھی FSC تک پڑھا ہے وہ LDC اور UDC کی پوسٹ کے لیے اپلائی ضرور کرے۔ اس موقع کو بالکل بھی ضائع نہ کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوست عزیزوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ 18 سے 30 سال اس پوسٹ کے لیے بھی ایج لمٹ ہے۔ ٹوٹل 15 اسامیاں ہیں، 2 خواتین کے لیے ہے، ایک منارٹیز کے لیے۔ خواتین بھی اس موقع سے ضرور فائدہ اٹھائیں۔ میرٹ پر 1 ہے اسامی، پنجاب کی 8 اسامیاں ہیں، سندھ اربن کی 1 ہے، سندھ رورل کی 2، KPK کی 2 جبکہ بلوچستان کے لیے 1 اسامی ہے لوور ڈویژن کلرک کی۔ اگلی پوزیشن ہمارے پاس ٹیلی فون آپریٹر کی ہے۔ ٹوٹل 1 اسامی خالی ہے، اسکیل اس کی 9 ہے۔ 18 سے 30 سال ایج لمٹ ہے جبکہ ٹیلی فون آپریٹر کی اسامی صرف پنجاب والوں کے لیے ہے۔ اگلی پوزیشن ہمارے پاس کمپیوٹر ہارڈ ویئر ٹیکنیشین کی ہے، اسکیل اس کی 7 ہے۔ ٹوٹل 8 اسامیاں خالی ہے، 18 سے 30 سال ایج لمٹ ہے۔ 1 اسامی میرٹ پر، 4 اسامیاں پنجاب کے لیے جبکہ سندھ اربن، سندھ رورل اور KPK کے لیے کمپیوٹر ہارڈ ویئر ٹیکنیشین کی ایک اسامی خالی ہے۔ اگلی پوزیشن ہمارے پاس میکینکس کی ہے، میکینکس ویلڈر، اسکیل اس کی 5 ہے، مڈل پاس ہو اور اس کے ساتھ 1 سال کا ایکسپیرینس ہو، 18 سے 30 سال ایج لمٹ ہو۔ میکینکس ویلڈر کی ٹوٹل 4 اسامیاں خالی ہے، پنجاب کی 2 اسامیاں، سندھ رورل اور KPK کی ایک اسامی ہے۔ اگلی پوزیشن ہمارے پاس میکینکس کارپینٹر کی ہے، اسکیل اس کی 4 ہے، مڈل پاس ہو یعنی 8ویں تک اس نے پڑھا ہو، تعلیم حاصل کیا ہو، 1 سال کا ریلیونٹ ایکسپیرینس ہو، 18 سے 30 سال ایج لمٹ ہو۔ میکینکس کارپینٹر کی بھی ٹوٹل 4 اسامیاں خالی ہے، جن میں سے 2 پنجاب کے لیے جبکہ ایک اسامی سندھ رورل اور KPK کے لیے ہے۔ ڈرائیور کی ٹوٹل 13 اسامیاں خالی ہے، اسکیل اس کی 4 ہے، پرائمری پاس ہو، اس کے پاس LTV HGV ویلڈ ڈرائیونگ لائسنس ہو، تجربہ ہو، 18 سے 30 سال ایج لمٹ ہو۔ یہ 13 کی 13 اسامیاں صرف اور صرف ایکس آرمی آفیشل کے لیے ہے، یعنی وہ آرمڈ فورسز سے ریٹائرڈ وہ نوجوان جو وہاں پر ڈرائیونگ کر رہے تھے۔ پنجاب کی 8 سیٹیں ہیں، سندھ اربن کی 2 ہے، KPK کی 2 جبکہ بلوچستان کی 1 اسامی خالی ہے۔ اب بڑھتے ہیں ہم امپورٹنٹ انسٹرکشنز کی طرف، یعنی اہم ہدایات۔ تعلیمی قابلیت اور عمر کی شرط: امیدواروں کے پاس مقررہ تعلیمی قابلیت ہونی چاہیے اور ان کی عمر اشتہار میں دی گئی حد کے اندر ہونی چاہیے۔ بالائی عمر کی حد میں رعایت موجود سرکاری پالیسی کے مطابق دی جائے گی۔ تمام شرائط کی جانچ درخواست جمع کرانے کی آخری تاریخ یعنی 8 جون سن 2024 تک کی جائے گی۔ آپ کے پاس ابھی بھی 1 ہفتے سے زیادہ کا وقت ہے، آپ جمع کر سکتے ہیں۔ آخری تاریخ کے بعد موصول ہونے والی درخواستوں پر غور نہیں کیا جائے گا۔ غلط معلومات دینے کی صورت میں اگر کسی درخواست میں غلط اسناد، جعلی معلومات یا حقائق چھپانے کی کوشش کی گئی ہو یا پائی گئی تو امیدوار کی درخواست بھرتی کے کسی بھی مرحلے پر مسترد کر دی جائے گی۔ تمام اسامیاں آل پاکستان بنیاد پر ہے، یعنی پاکستان کے کسی بھی ضلع، کسی بھی تحصیل، کسی بھی صوبے سے ہیں، آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ لہٰذا منتخب امیدوار کو محکمہ کی ضرورت کے مطابق پاکستان میں کہیں پر بھی تعینات کیا جا سکتا ہے۔
درخواست جمع کرانے کا طریقہ کار بہت ہی آسان ہے۔ امیدوار اپنی درخواست آن لائن سروے آف پاکستان کی سرکاری ویب سائٹ پر موجود جاب اوپننگز ٹیب کے ذریعے جمع کرائیں۔ اس ویب سائٹ کی لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں پرووائڈ کروں گا۔ اگر آپ چاہیں تو میں ایک علیحدہ سی ویڈیو بھی بنا سکتا ہوں کہ آپ درخواست کیسے جمع کر سکتے ہیں۔ تمام سرکاری رابطہ امیدوار کے رجسٹر موبائل نمبر کے ساتھ ذریعے کیا جائے۔ ٹیسٹ اور انٹرویو کے لیے شارٹ لسٹڈ امیدواروں کی فہرست بھی ویب سائٹ پر جاری کی جائے گی، اس لیے امیدوار ویب سائٹ باقاعدگی سے چیک کرتے رہیں۔ انٹرویو کے وقت ضروری دستاویزات کیا کیا جمع کرانی ہوگی؟ امیدوار انٹرویو کے وقت درج ذیل اصل اور تصدیق شدہ لازمی لائیں۔ تعلیمی اسناد، اپنے تجربہ سرٹیفکیٹس، سابق فوجیوں کے لیے DASB سرٹیفکیٹ، 2 عدد پاسپورٹ سائز تصاویر، قومی شناختی کارڈ اور ڈومیسائل سرٹیفکیٹ۔ امتحانی مراکز کون کون سے شہروں میں ہوں گے؟ امیدوار درخواست فارم میں اپنا پسندیدہ امتحانی مرکز منتخب کریں جہاں اسے آسانی ہو ٹیسٹ دینے کے لیے۔ تحریری اور عملی ٹیسٹ درج ذیل شہروں میں منعقد ہوں گے: راولپنڈی، پشاور، لاہور، کوئٹہ اور کراچی۔ میکینک اور ڈرائیور کی اسامیوں کے لیے میکینک، ویلڈر، کارپینٹر اور ڈرائیور کی امیدوار مقررہ فارم پر درخواست جمع کرائیں جو سروے آف پاکستان کی ویب سائٹ پر دستیاب ہیں۔ درخواست آخری تاریخ 8 جون سن 2026 سے پہلے جمع کرانا ضروری ہے۔ وہ سرکاری ملازمین جو سرکاری اداروں، نیم سرکاری اداروں، خود مختار اداروں یا سروے آف پاکستان کے موجودہ ملازمین ہیں، اپنی درخواستیں متعلقہ محکمے سے NOC نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ حاصل کر کے مناسب چینل کے ذریعے جمع کرائیں۔ شارٹ لسٹڈ اور خصوصی کوٹا: صرف شارٹ لسٹ کیے گئے امیدواروں کو ٹیسٹ اور انٹرویو کے لیے بلایا جائے گا۔ غیر مسلم اور معذور امیدواروں کو انٹرویو کے وقت متعلقہ ادارے سے تصدیق شدہ حلف نامہ یا معذوری سرٹیفکیٹ پیش کرانا ہوگا۔ ٹیسٹ اور انٹرویو میں شرکت کے لیے امیدوار کو کوئی TADA سفری یا یومیہ الاؤنس نہیں دیا جائے گا۔ اب بڑھتے ہیں ہم نیکسٹ ایڈورٹائزمنٹ کی طرف جو کہ سروے آف پاکستان کی طرف سے ہے اور وہ ٹیکنیکل پوسٹوں کے لیے ہے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس جو ہے وہ ٹیکنیکل اسسٹنٹ ویریس کیڈرز میں ہیں۔ اس کی سکیل 15 ہے، بیچلرز ڈگری کی ہو 4 سالہ اور 3 GPA ہو منیمم، 18 سے 30 سال ایج لمٹ ہے۔ ٹیکنیکل اسسٹنٹ کی اس 15 سکیل کی ٹوٹل 60 اسامیاں خالی ہے۔ میں ایک بار پھر ریپیٹ کرتا ہوں، ٹیکنیکل اسسٹنٹ ویریس ٹریڈز میں جس کی سکیل 15 ہے، ٹوٹل 60 اسامیاں خالی ہے، جن میں سے 6 سیٹیں خواتین کے لیے، 3 مینارٹیز کے لیے جبکہ 1 ڈسیبل کے لیے ہے۔ میرٹ پر 4 اسامیاں، پنجاب کی 30 اسامیاں، سندھ اربن کی 4، سندھ رورل کی 7، KPK کی 7، بلوچستان کی 4، ایکسفرٹا کی 2 سیٹیں، گلگت بلتستان کی 1 جبکہ آزاد جموں اینڈ کشمیر کی 1 اسامی خالی ہے۔ اب بڑھتے ہیں نیکسٹ پوزیشن کی طرف، ٹیکنیکل اسسٹنٹ ویریس ٹریڈز سے نیچے ٹیکنیکل اسسٹنٹ سٹورز، اس کی بھی سکیل 15 ہے، بیچلر ڈگری کی ہو، 4 سالہ 3 GPA ہو، جیومیٹکس میں یا جیو انفارمیٹکس میں، 18 سے 30 سال اس کی بھی ایج لمٹ ہے۔ ٹیکنیکل اسسٹنٹ سٹورز کی ٹوٹل 3 اسامیاں ہیں، پنجاب کی 2 جبکہ 1 KP کے لیے ہے۔ اگلی پوزیشن ہمارے پاس ٹیکنیشین کی ہے، اسکیل اس کی 7 ہے، FEC کی ہو پری انجینئرنگ میں یا DAE کیا ہو سیول یا سروینگ یا GIS یا اس کی ایکویولنٹ، 18 سے 30 سال ایج لمٹ ہے۔ ٹیکنیشین جس کی اسکیل 7 ہے، ٹوٹل 150 اسامیاں ہیں۔ 150 اسامیوں میں سے 15 اسامیاں خواتین کے لیے مختص ہے، 7 اسامیاں مینارٹیز کے لیے جبکہ 3 ڈسیبل کے لیے ہے۔ میرٹ پر 11 اسامیاں ہیں، پنجاب کی ٹوٹل 15 اسامیاں ہیں۔ ٹیکنیشین کی بارش کر دی گئی ہے، آپ نے اس گولڈن اپرچونٹی سے ضرور فائدہ اٹھانا ہے۔ سندھ اربن کی 11 اسامیاں، سندھ رورل کی 17 اسامیاں، KPK کی ٹوٹل 17 اسامیاں ہیں، بلوچستان کی 9، ایکسفرٹا کی 5، گلگت بلتستان کی 2 جبکہ آزاد جموں اینڈ کشمیر کی 3 اسامیاں ہیں۔ سروے آف پاکستان نے بھی کی ہے نوکریوں کی بارش۔ تعلیمی قابلیت انہوں نے بہت ہی منیمم رکھی ہے، FEC کیا ہو، DAE کیا ہو یا BS 4 سالہ کیا ہو، آپ ان پوسٹوں کے لیے اہل ہے۔ یہ ریگولر بیسس پر ہے، تنخواہ بھی ان کو اچھی دی جاتی ہے۔ اس کے جو امپورٹنٹ انسٹرکشنز ہے وہ میں نے اس سے پہلے ویڈیو والے میں جو اس سے پہلی جو میں نے بنائی جو ایڈمن کی تھی سروے آف پاکستان کی، وہ ساری کی ساری سیم ہے، لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں عزیز رشتہ داروں کے ساتھ لازماً شیئر کرنی ہے، ان کو بھی پہنچانی ہے تاکہ ان کو بھی اس ویڈیو سے فائدہ پہنچ سکے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ کو اگر اپلائی کرنے میں دشواری پیش آ رہی ہے تو آپ مجھے
کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں. میں اپلائی کرنے کا طریقہ کار بھی آپ کو بتاؤں گا. ناظرین اگر آپ سروے آف پاکستان کی ان اسامیوں کے لیے اہل ہے تو آخری تاریخ کا انتظار نہ کرے اور اپنی درخواست جلد از جلد جمع کروائیں. ویڈیو مفید لگی ہو تو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ نئی سرکاری اور نجی ملازمتوں کی معلومات آپ کو بر وقت پہنچتی رہے. اللہ حافظ. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ایک نئی جاب کے ساتھ میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.